الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. علماء کرام، معزز حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہ دن دکھایا کہ ہم لوگ ایک ایسی مجلس میں جمع ہیں جو پرعزم ہے کہ یہاں دارالقضا بنایا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد یہ ضروری ہے کہ انسانوں کا شکریہ ادا کیا جائے. میرے پاس کئی نام ہیں جن کا شکریہ ادا کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ ان کو یہ دکھانا تھا کہ وہ آگے ہیں، بلکہ یہ میں چاہتا ہوں کہ ان ناموں کو لیا جائے تاکہ ان کے عزم بڑھیں اور آپ کے اندر بھی جوش آئے. تو میں ایک ایک کر کے ان کا نام پڑھتا ہوں آپ کے سامنے جو نمایاں رہے ہیں اس کام کو کرنے میں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب مولانا محمد اظہار الحق صاحب کا، جناب مولانا عبد المنان صاحب کا، جناب قاری ایاز احمد صاحب کا، جناب ڈاکٹر ساجد حسین صاحب کا، جناب عبداللہ رحمانی صاحب کا، جناب مولانا سعید احمد صاحب کا، جناب قاری وقار احمد صاحب کا، جناب عارف حسین صاحب کا، جناب عطا اللہ رحمانی صاحب کا، جناب مولانا لیاقت حسین صاحب کا، جناب حاجی مختار عالم صاحب کا، جناب فیاض عالم صاحب کا، جناب مولانا عبد الودود صاحب کا، جناب مولانا تنویر شمسی صاحب کا، جناب مولانا ضیاء الرحمن صاحب کا، جناب جناب محمد اصغر رضا صاحب کا، جناب محمد قاسم صاحب کا، جناب حاجی نعیم صاحب کا، جناب محمد ارمان صاحب کا، جناب شہنواز صاحب کا، اور تمام منتظمین کا اور آپ تمام حضرات کا جنہوں نے بھرپور ابھی معاونت کی اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم جمیعا. دیکھیے آپ لوگ دارالقضا کے قیام کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا چاہیے کہ دارالقضا کیا چیز ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ بھائیوں کے درمیان بات کھل کر کے ہو، اور اگر کہیں کسی کے دل میں تکلیف ہے اور بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا سمجھائی نہیں گئی ہے تو اس کو سمجھا بھی جائے اور سمجھایا جائے اور قرینے سے بات کی جائے. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر حکمت کے ساتھ اور اچھے یعنی مواعظ حسنہ سے، اچھے کلام سے اگر بات کرو گے تو سامنے والا اگر دشمن جیسا بھی ہوگا تو دوست ہو جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ ہم لوگ کیا کرنے کے لیے آئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظام کو لے کر کے آئے. ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی دل کے گہرائیوں سے سمجھ کر کے پورے ایمان کے ساتھ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ میرا نفس خدا نہیں ہے، میں اپنے نفس کے تابع نہیں ہوں. ہم اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور چیز، میرے والدین خدا نہیں ہے، میرا سماج خدا نہیں ہے، کوئی اور چیز جس میں طاقت ہے، نہ ہوا نہ پہاڑ نہ پانی نہ سمندر، کوئی خدا نہیں ہے، صرف ایک خدا ہے، وہی معبود ہے. ہم اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. ہم جب اپنے سر کو زمین میں ٹکا دیتے ہیں تو کس کے سامنے ٹکا دیتے ہیں؟ کس ہستی کے سامنے؟ وہ جس کے اندر کوئی عیب نہیں، وہ جو ہمارے خیال سے ماورا ہے، ہم جہاں سوچ بھی نہیں سکتے. جب انسان تمام تر ترقیوں کو کر چکا ہوگا اور آخرت کے بالکل قریب ہوگا اور اپنے علم کی انتہا اور عروج پر ہوگا
تب اس کا علم اتنا ہی ہوگا جتنا سمندر میں کسی ایک سوئی کو ڈبایا جائے اور جو پانی اس کے سوئی کے نوک پر رہ گیا بس اتنا بھر، اور باقی پورا سمندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم ہے۔ تو ہم ایسی ہستی کے سامنے سر بسجدہ ہوتے ہیں جس کے بارے میں ہم تصور بھی نہیں کر سکے، لیسا کمثلہ شیء۔ اس ہستی کو سامنے رکھ کر کے، اس ہستی کے کہنے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام کو قائم کیا، امارہ شرعیہ، وہی نظام ہے۔ آپ لوگ جو آئے ہوئے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا ہے، اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اور اسلام کے نظام میں سب سے بنیادی، سب سے اہم چیز عدل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پوری دنیا کو اللہ نے عدل پر قائم کر دیا۔ اللہ نے اپنے ایک نام میں المقسط رکھا۔ تو یہ جو چیز قائم ہو رہی ہے، یہ عدل کے لیے قائم ہو رہی ہے، یہ انصاف کے لیے قائم ہو رہی ہے۔ یہ جو دارالقضا ہم لوگ سب لوگ مل کر کے قائم کرنے جا رہے ہیں، اس وقت جب کہ آپ کے پاس سلطہ نہیں ہے، اس وقت جب آپ کے پاس پاور نہیں ہے، اس وقت جب آپ سیاسی اقتدار میں نہیں ہیں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہی ہے، اور صرف یہی قوم ہے جو ایسا کر سکی پوری دنیا میں کہ اس نے اس نظام کو دوسرے نظام کے اندر بھی قائم رکھ لیا ہے۔ اس بات کو آپ کو سمجھنا چاہیے اور انشاءاللہ اس پر اچھا والا فخر بھی کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو ہم لوگ جو قائم کرنے جا رہے ہیں، میری زبان میں سمجھانے کے لیے میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کے مسائل کو حل کرنے والا مرکز ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ یہ نکاح اور طلاق کا مرکز ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ نکاح اور طلاق بہت چھوٹا سا حصہ ہے اس کا۔ اصل میں یہ آپ کے مسائل کو حل کرنے والا مرکز ہے۔ یہ کیسے مسائل حل کرتا ہے؟ ہم سب کو پتا ہے کہ اسلام کے اندر وراثت معروف ہے، سب کو پتا ہے، بیٹے کتنا بیٹی کتنا سب کو پتا ہے۔ اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 1 کٹھا زمین ہے روڈ پر، آپ کی 1 کٹھا زمین ہے روڈ پر، آپ کے 2 بیٹے ہیں، آپ کا انتقال ہو گیا۔ پہلے بیٹے کا نام ہے حامد، دوسرے بیٹے کا نام ہے محمد۔ حامد والے کو آدھا کٹھا سامنے روڈ والی زمین ملے گی یا محمد کو پیچھے والی ملے گی؟ کس کو کون سی زمین ملنی ہے؟ آدھا کٹھا آگے والی کس کو ملے گی، آدھا کٹھا پیچھے جس کا کوئی راستہ نہیں ہے جانے کا، وہ کس کو ملے گا؟ ہو گئی لڑائی، جائیں گے کورٹ، 12 سال کورٹ کے آگے پیچھے کریں گے، وکیلوں کو دونوں طرف کے پیسہ کھلائیں گے، وہ اس کو بھی پیسہ کھلائے گا یا ان کو پیسہ کھلائیں گے؟ جتنے کا بابو نہیں اتنے کا جھنجھنا، یہی ہونا ہے نا۔ جو 1 کٹھا زمین تھی وہ بھی گئی۔ اس کے بدلے اگر دارالقضا آ جاتے تو قاضی صاحب 1 دن کے اندر مسئلہ حل کر دیتے۔ عمارت شرعیہ جو دارالقضا قائم کرتی ہے، ان دارالقضا میں تقریباً 70% سے زیادہ مسائل 1 مہینے کے اندر حل ہو جاتے ہیں۔ ان میں وہ تعداد نہیں جو پہلے دن حل ہو جاتے ہیں، جو رجسٹر ہی نہیں کیے جاتے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو سمجھیے کہ دارالقضا ہم لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے۔ دارالقضا وہ کام کرتا ہے جو باہر آپ کو بے پناہ روپیہ خرچ کرنے کے باوجود نہیں ملتا۔ پچھلے 1 سال میں کم سے کم 2 واقعہ میرے سامنے ایسا آیا ہے جہاں لوگ 20 سال سے لڑائی کر رہے ہیں، ایک ہی گھر کے لوگ، اور 20 لاکھ سے زیادہ روپیہ خرچ کر چکے ہیں، بلکہ غالباً ایک جگہ 40 لاکھ روپے زیادہ خرچ کر، دونوں فریق 40 لاکھ ادھر 40 لاکھ ادھر، اور 1 دن میں ان کا مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہوتا ہے، سمجھیے اس کو۔ اس میں ٹرک کیا ہے؟ ٹرک یہ ہے کہ جب آپ سامنے کسی بھی مسلمان کو بٹھاتے ہیں اور اس کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جب اس کو بتانا شروع کرتے ہیں کہ یہ دنیا جو 70 سال کی دنیا ہے نا تمہاری، یہ جو 100 سال کی دنیا ہے، یہ بس ابھی شروع ہوئی ہے۔ جتنے لوگ یہاں 80 سال کے ہیں وہ بتا سکتے ہیں آپ کو، اگر آپ ان سے پوچھیں
کہ زندگی کیسے گزر گئی؟ بولیں گے ایسے گزر گئی. کوئی نہیں کہے گا کہ بہت لمبی زندگی تھی، 80 سال میں یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. 80 سال کوئی نہیں گنائے گا، سب بولے گا ابھی تو پیدا ہوئے تو ابھی 80 سال کیا ہو گئے. اور ایسے ہی ہونا ہے، جب دوبارہ اٹھایا جانا ہے تو بولے گا ابھی تو یہاں تھے. تو جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے لگتا ہے. وہ جان جاتا ہے کہ ہم یہاں اس دنیا میں تو کما لیں گے لیکن کہاں جانا ہے بھائی؟ مٹی کے نیچے. پھر کیا؟ اس کے بعد کیا؟ یعنی لال قلعہ بھی باقی ہے نا بھائی، دیکھ رہے ہیں نا بنانے والے کہاں ہیں؟ تاج محل باقی ہے نا، بنانے والے کہاں ہیں؟ لے کے گئے اپنے ساتھ؟ نہیں لے کے گئے نا. تو جب نہیں لے کے گئے، جب یہ باتیں دارالقضاء میں ایک قاضی لوگوں کے سامنے اللہ کی آیت کو سامنے رکھ کر کے جب بتاتے ہیں تو دل نرم پڑ جاتا ہے. تب سب لوگ حق بولنے لگتے ہیں. جب لوگ حق بولنے لگتے ہیں تو لوگ اپنے اپنے دعوے کو چھوڑنے لگتے ہیں، کیونکہ دعویٰ اسی دنیا میں ہے نا بھائی. اگر چھوڑ بھی دیا آپ نے تو آپ کا فائدہ اوپر ملنے والا ہے، اور سامنے والے نے اگر لے بھی لیا تو اس کا نقصان ہے، اس کو اوپر دینا پڑے گا، جتنا دینا اس سے زیادہ دینا پڑنے والا ہے. تو جب یہ چیز سامنے رکھی جاتی ہے تب یہ فیصلہ ہوتا ہے. کتنی مبارک قوم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سوچیے اس بات کو، کسی اور قوم میں یہ نہیں ہوتا، کسی اور قوم میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ اللہ کے کلام کو لے کر کے سامنے بیٹھے اور پھر اس کلام کے ذریعے فیصلہ کیا جائے، اور فیصلے میں جو لوگ دونوں جو مدعی ہیں، دونوں جو فریقین ہیں، وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ ان کو دے دیجیے، آپ ان کو دے دیجیے. اس لیے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ وہ جگہ ہے جو آپ لوگ بنانے جا رہے ہیں. ہر حکومت ٹیکس چاہتی ہے، ہر حکومت ٹیکس چاہتی ہے. عمارت شرعیہ حکومت نہیں ہے. عمارت شرعیہ اللہ کے بھیجے ہوئے اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کرتی ہے بغیر ٹیکس کے پیسے سے اور آپ کے چندے سے. اور جب تک یہ نہیں ہوگا یہ کام بھی نہیں ہوگا. اس لیے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جب آپ اقلیت میں ہیں تو آپ کو مائنورٹی ٹیکس دینا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے. بغیر جیب اور جسم لگائے کوئی چیز نہیں ملتی. کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں گئے ہیں بغیر جیب اور بغیر جسم کے؟ کوئی ایک غزوہ بتا سکتے ہیں جس میں وہ لوگ گئے ہیں بغیر جیب اور بغیر جسم کے؟ ایک بھی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس بات کو خیال رکھیے اور اپنے دل کو صاف رکھیے. عمارت شرعیہ وہ گوند ہے جو مسلمان کو باندھے ہوئے ہے. نظم اسی کا نام ہے، نظم اسی کا نام ہے. جب انشاءاللہ یہاں دارالقضاء بن جائے گا اور اس کے بعد یہاں آپ لوگ آئیں گے اور پھر اس سے مستفید ہو کر کے واپس جائیں گے تو انشاءاللہ آپ سب لوگ وہاں قاضی صاحب کو بھی دعا دیتے ہوئے جائیں گے اور پورے مسلمانوں کو دعا دیتے ہوئے جائیں گے جنہوں نے اس کو قائم کیا انشاءاللہ. اب آپ کو بتایا گیا کہ یہ سروس ہب کا ماڈل ہم لوگ لگا رہے ہیں. سروس ہب کا ماڈل، سروس ہب کے ماڈل کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی. یہ فکر کی گئی کہ بھائی یہ دارالقضاء جو ہے اس کو اور زیادہ فائدہ مند کیسے بنایا جائے. تو بات آئی کہ اس میں جو ہے ہم لوگ ڈسپنسری بنا دیں تو انشاءاللہ وہ بھی یہاں قائم ہوگی جس میں کم پیسے میں علاج کیا جائے گا انشاءاللہ. پھر بات آئی کہ بھائی ایسا کر لیا جائے کہ دوا کی دکان اس میں دی جائے تاکہ تھوڑے کم پیسے پہ دوا لوگوں کو مل جائے. پھر اس کے اندر مکتب بھی قائم کیا جا سکتا ہے. تو اس قسم کے کئی چیزیں ہیں جو آہستہ 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 وقت کے ساتھ ساتھ اس میں بڑھائی جائیں گی انشاءاللہ. ایک بے پناہ مفید ماڈل قائم کیا جانا ہے. آپ لوگوں کو قائم کرنا ہے، آپ اپنے لیے قائم کرنا ہے تاکہ آپ سب لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. آئیے سب لوگ اخیر میں دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالی ہم لوگوں کی نیتوں میں اخلاص ڈالے اور ہم لوگوں کے دل میں عمارت کے لیے اس فکر کے لیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے اس کے لیے محبت ڈالیں تاکہ ہم لوگ ایسے بہت ڈھیر سارے کام کر سکیں. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم.